خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ یسوع کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو وہ عید کے دستور کے مطابق یروشلم کو گئے، اور جب ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، مگر اس کے ماں باپ کو خبر نہ تھی، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے، اور نہ پا کر اس کی تلاش میں یروشلم کو واپس گئے، اور انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھا ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے متعجب تھے، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ ضرور اپنے باپ کے گھر میں ہوگا؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھے، تو وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، ان دنوں ہم خدا یسوع مسیح کے تجسد کے بھید پر غور کرتے ہیں، خدا کے اکلوتے بیٹے کے مجسم ہونے کے اس فضل پر غور کرتے ہیں جو خدا نے بڑے دن کے موقع پر ہم پر ظاہر کیا ہے۔ کرسمس کے بعد جو اتوار آتا ہے اسے پاک خاندان سے منسوب کیا گیا ہے، اور آج پوری دنیا میں پاک خاندان کی عید بڑی خوشی، شان و شوکت، روحانی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور کلیسیا ہمیں باور کرواتی ہے کہ یہ صرف ناصرت کے اس عظیم خاندان کی عید ہے، بلکہ یہ ہر مسیح گھرانے اور خاندان کی بھی عید ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو بہترین خاندانی زندگی گزارنے کا نمونہ ہے وہ ناصرت کا خاندان، مریم، یوسف اور یسوع کا گھرانہ ہے، جس کے نمونے کو اپنا کر ہر خاندان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اسی خاندان کے نمونے کی جو خصوصیات ہیں اپنی زندگی میں ڈالیں۔ تو آج نہ صرف پاک خاندان کی عید ہے بلکہ آپ سب کے خاندانوں اور گھرانوں کی بھی عید ہے۔ آئے زوردار تالیاں بجا کر خدا کا شکر ادا کریں جو ہمارے خاندانوں کو برکت دیتا اور پاک کرتا ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا واقعی یہ خاندانوں اور گھرانوں کا خدا ہے۔ خدا نے ابتدا سے ہی خاندان کی بنیاد رکھی ہے۔ جب اس نے آدم اور حوا کو بنایا، خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے،
میں اس کے لیے ایک ساتھی بناؤں گا، ایک خاندان تخلیق کروں گا، ایک گھرانہ بناؤں گا۔ اور خاندان نے اور خدا نے اس طرح سے خاندان کی بنیاد خود رکھی ہے، خود خاندان کی بنیاد رکھ کر انہیں برکت دی ہے اور کہا ہے پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا خود چاہتا ہے کہ وہ خاندانوں کو برکت دے اور خاندان اس کی معموری سے پائیں اور اس سے فضل اور برکت حاصل کریں۔ لیکن ہم جانتے ہیں اس خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ جب انسان خاندانوں میں خود غرض بن جاتا ہے، غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خدا کی مانند بننا چاہتا ہے، اپنے غرور اور تکبر کو اتنا بڑھا لیتا ہے تو وہ خاندان خدا کے فضل سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ خاندان خدا کی نعمت سے، خدا کی قربت سے اور خدا کے فضل سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ ایک خوبصورت خاندان مقدسہ مریم، حضرت یوسف اور خدا یسوع مسیح کا گھرانہ اور خاندان نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو کبھی بھی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہوئے، جو کبھی بھی اپنے آپ کی زندگی کے بارے میں سوچنے پر کبھی بھی اس بات پر نہیں سوچتے تھے کہ ہم بڑھ جائیں، ہمارا نام ہو جائے اور ہم جو ہے عزت اور شہرت پائیں، بلکہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والا خاندان، عاجز، حلیمی اور فروتنی کو اپنانے والا خاندان، اور ان کی صفات جو ہے کلام مقدس میں بے شمار ہیں۔ عزیزو بھائی، ان صفات پر غور کریں۔ مقدسہ مریم پاک خاندان کی ماں ہے اور ایسی ایک ماں، ایک ایسی خاتون جو گھر کو بہتر طور پر سنبھالتی، سجاتی اور سنوارتی ہے، جو اپنے بچے کی تربیت کرنے میں ہمیں ایک عظیم ماں کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہم کل سے غور کر رہے ہیں کہ ایسے ہی یسوع مسیح پیدا ہوا جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، لیکن باپ کے بغیر پیدا ہوا، روح القدس کے فضل سے پیدا ہوا۔ یسوع ہماری مانند بنا اور ہمارے جیسا بنا۔ یسوع مکمل انسان بنا، صرف گناہ سے مبرہ تھا، گناہ سے پاک تھا، کیونکہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ لیکن مقدسہ مریم چونکہ اب یسوع مسیح انسان بن گیا اور انسانی رشتوں سے بندھ گیا اور انسانوں کے تابع ہو گیا، تو مقدسہ مریم وہ ماں کی حیثیت سے یسوع کی اسی طرح پالنا کرتی، تربیت کرتی، نشو کرتی ہے جس طرح گھر میں ایک ماں کو کرنی چاہیے۔ جو ماں کی ذمہ داری ہے، جو ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں، مقدسہ مریم نے احسن طریقے سے نبھائی ہیں۔ جب یسوع جوان ہوا تو ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح نے بہت خوبصورت کلام کیا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے بہت خوبصورت شاندار کلام کیا ہجوم میں۔ خدا یسوع مسیح خدا کے کلام کی اور بادشاہت کی گواہی دے رہا تھا، تو پھر ایک عورت نے بلند آواز سے پکار کر کہا تھا کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا، مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو قیام کیا، اور مبارک ہے وہ دودھ جس سے تیری نشو و نما ہوئی۔ کلام یسوع کر رہا ہے، بادشاہی کا کلام یسوع سنا رہا ہے، لیکن مبارک کس کو کہا گیا؟ والدہ۔ والدہ کو شاباش ملی، والدہ کو مبارک کہا گیا۔ عزیزو، جب ایک والدہ مقدسہ مریم کے نمونے کو اپنا لیتی ہے، مقدسہ مریم کی طرح بچوں کی تربیت کرتی ہے اور بچوں کی پالنا کرتی ہے، تو واقعی پھر لوگ گواہی دیتے ہیں۔ اور اس عورت نے کہا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا، اور مبارک ہے وہ خوراک جو تیری زندگی کا حصہ بنی ہے۔ اور اس نے کہا مبارک وہ بھی ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یسوع نے اس کا انکار نہیں کیا، لیکن ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ مبارک ہے وہ بھی
جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو مقدسہ مریم پاک خاندان میں ایک عظیم والدہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ نہایت سادہ خاتون، عام دیہاتی خاتون، اور دیہات کی خواتین ہم جانتے ہیں کہ بڑی جفاکش اور محنتی خواتین ہوتی ہیں، گھر کی، گھرانے کی، خاندان کی کس طرح سے پالنا کرتی ہے، اور مقدسہ مریم نے واقعی ہی اپنے بیٹے کی تربیت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ان والدین نے یسوع کے متعلق، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو بچہ ہمیں عطا کیا گیا ہے یہ آسمان سے آیا ہے، اس کا باپ خدا باپ ہے، یہ خود خدا ہے، یہ خود خدا قادر مطلق ہے۔ ہم اس کی کیا تربیت کریں گے، ہم اس کی کیا پالنا کریں گے، ہم اس سے کیا نشو دیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے طریقے سے اس کی پالنا کی ہے، اپنی تربیت اسے دی ہے، اور اسے جو ہے تعلیم و تربیت سکھائی ہے۔ یسوع مسیح کے متعلق ایک تو اس کی اخلاقی تربیت کی ہے۔ یسوع کا اخلاق بہت بلند تھا، بہت بلند اخلاق تھا۔ بچوں سے پیار کرنا، نوجوانوں سے پیار کرنا، بڑوں سے شفقت سے پیش آنا، ہر کسی کی عزت کرنا، دکھ سکھ میں لوگوں کا شریک ہونا، محتاجوں کا خیال کرنا، اور ضرورت مندوں کے ضرورت میں کام آنا، درد مندوں کا درد بانٹ لینا، یہ ایسی اخلاقی تربیت تھی جو اس نے اپنے والدین سے سیکھ رکھی تھی۔ خدا بھی تھا لیکن انسان بھی تھا، اور یہ ساری کی ساری تربیت اسے اس کے والدین سے ملی تھی، اور والدین نے اس کی تربیت کی تھی، اخلاقی طور پر تربیت کی، پھر مذہبی طور پر بھی تربیت کی۔ اب یسوع کی مذہبی طور پر کیا، خود خدا ہے وہ، لیکن تربیت کی، اور جب ختنے کا وقت ہے تو اس کا ختنہ کروایا، جو شریعت میں ہے، خدا کے کلام میں ہے، جو اصول ہے، جو روایت ہے، جو حکم ہے، خدا کے حکم کے مطابق ختنہ کروایا، اور اس کا نام بھی خدا کے حکم سے رکھوایا گیا، اور اس کے مطابق اور اس کے لیے تمام شرعی فرائض سر انجام دیے گئے، تمام شریعت کے فرائض اپنے بچے کے لیے۔ پتہ ہے یہی خدا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے شریعت کے سارے فرائض سر انجام دیے گئے۔ نذرانے بھی لے کر آئے، کبوتر کے 2 بچے، مریم اور یوسف نذرانے بھی لے کر آئے۔ ہاں جی، خدا کو نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ خاندان میں کیا ہو رہا ہے کہ خود خدا آ کر اپنے والدین، زمینی والدین کے ساتھ مل کر خدا کے حضور اپنے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، اخلاقی تربیت اور اپنے ایمانی تربیت میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اخلاقی تربیت بھی کی اور ایمانی تربیت بھی کی۔ یہ ہے پاک خاندان کی اوصاف، یہ ہے پاک خاندان کے جو والدین۔ یوسف کو دیکھیں، حضرت یوسف راست باز اسے کہا گیا ہے، اس کو لقب دیا گیا ہے کہ یوسف راست باز، اور ابھی ہم وہ گیت بھی گا رہے تھے کہ یوسف سے نیک سارا جگ جانتا، یوسف سے نیک انسان تھا، راست باز کہا گیا، اور لکھا ہے کہ وہ راست باز تھا اور مریم کو رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ راست باز، اچھے اخلاق والا، راست باز وہی انسان ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، جو اپنے گھر میں اچھے ماحول کو بنائے رکھتا ہے، جو اپنے گھر میں ایک ایسا عظیم والد جو گھر میں کبھی بھی تو ترا کر کے بات نہیں کرتا، اپنی بیوی کو گالی گلوچ نہیں کرتا، اور اپنی بیوی کو اپنا غلام نہیں سمجھتا۔ یہ ہے عظیم خاوند یوسف، راست باز باپ، جو واقعی مریم کو رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، راست باز تھا، اور ایسا عظیم راست باز کہ مقدس یوسف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا دیا، خدا کے گھر کا مختار، خدا کا اکلوتا بیٹا، اس
کہ تو اس کی تربیت کر، تو اس کی پالنا کر، تو اس کا محافظ ہو۔ مطلب خدا کا بھی کوئی محافظ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ محافظ بنا کیونکہ جب یسوع مسیح انسان بنا تو مکمل طور پر کامل انسان بنا۔ اور یہ باپ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ یوسف بھی جب اسے پتا چلا میرے بیٹے کو خطرہ ہے، ہیرودیس اسے مروانا چاہتا ہے، قتل کروانا چاہتا ہے، اسی رات بچے کو اٹھایا اور مریم کو ساتھ لے کر مصر میں بھاگ گیا۔ یسوع کو بچائے اور اٹھائے پھرتا ہے۔ یہ عظیم باپ پالنا کرتا ہے، نشوما بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، عظیم باپ ہے۔ یہ ہے پاک خاندان۔ اولاد کو دیکھ لیں یسوع مسیح کو کہ خدا بھی ہے، لیکن ابھی ہم نے سنا کیا لکھا ہے انجیل المقدس میں کہ وہ ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ کن کے تابع؟ اپنے والدین کے تابع رہا۔ خدا تابع ہو گئے۔ حالانکہ خدا کا کلام اور ہمارے ایمان یہی سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی تابع داری کریں، لیکن یسوع مسیح کی اس عظیم شخصیت میں اور تجسد کے اس بھید میں، مجسم ہونے کے بھید میں، خدا ایسے ایسے راز ہم پر منکشف کرتا ہے، ہم پر انکشاف کرتا ہے کہ خدا انسانوں کے تابع ہو گیا ہے اور وہ ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، چونکہ وہ والدین ہیں۔ والدین کی حیثیت سے خدا یسوع مسیح نے انہیں قبول کیا، اور والدین کے متعلق جو شریعت اور خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ والدین کی کس طرح عزت کرنی ہے، یسوع نے خود خدا ہوتے ہوئے بھی والدین کی اسی طرح عزت اور احترام کیا ہے، والدین کی عزت اور احترام کیا ہے۔ یہ ہے اولاد، یہ ہے بیٹا عزیزو جو اپنے والدین کی عزت کرتی ہے، جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، جو ان کے تابع رہتا ہے، ان کے تابع رہا اور ان کی عزت کی۔ اور عزیزو آج جب ہم پاک خاندان کی عید مناتے ہیں تو ہر خاندان کو پاک ماں کلیسیا بابر کرواتی ہے کہ ہر خاندان اس پاک خاندان کا نمونہ اپنائے، اس پاک خاندان کو اپنے اپنے گھر کے لیے، اپنے اپنے خاندان کے لیے مشعل راہ بنائے۔ اگر گھر میں باپ ہے، خاوند ہے، تو وہ حضرت یوسف بن جائے، اور اگر گھر میں ماں ہے اور بیوی ہے تو وہ مقدسہ مریم بن جائے، اور گھر میں اولاد ہے تو پھر وہ یسوع کی طرح تابعدار اولاد بن جائے۔ یہ ہے پاک خاندان۔ عزیزو کبھی کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو پاک خاندان اس لیے ہے کہ خدا ان کے ساتھ تھا، خدا نے انہیں چن لیا تھا، یہ تو خدا کے لوگ تھے، یہ تو برگزیدہ تھے، ان کی اولاد، ان کا بیٹا بھی خدا کا بیٹا تھا، اور وہ تو بس جی خدا کی طرف سے آئے۔ لیکن انہوں نے عزیزو ایسے ہی زندگی گزاری جیسے کہ عام انسان زندگی گزارتے ہیں۔ عام انسان۔ یوسف محنتی باپ، ترخان کا کام کرتا، بڑھائی کا کام کرتا، سارا دن ترخان کا کام کرتا، اور مقدسہ مریم ایک محنتی ماں تھی، اور یسوع مسیح کی پالنا بھی اس نے کی تھی۔ ایسی تربیت، اس لیے وہ خدا کی طرف سے کوئی غیبی طاقت جو ہے، غیبی قوت اور غیبی جو ان کو مدد فراہم نہیں ہوتی تھی۔ ضرور خدا ان کے ساتھ تھا، لیکن یہ محنت کرنے والے لوگ تھے اور محنت پر یقین رکھتے تھے، خدا کی الہام پر یقین رکھتے تھے، خدا کی نعمتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے ہم تو بھائی پاک خاندان ہے اور خدا ہمارے لیے تو مہیا کرے گا ہی۔ ہاں خدا مہیا کرے گا، لیکن انسان محنت کرے گا تو خدا مہیا کرے گا، انسان محنت کرے گا۔ یوسف نے محنت کی ہے، حضرت یوسف نے محنت کی ہے، خاندان کے لیے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، تو پاک خاندان کہلایا ہے، پاک خاندان۔ اس لیے
عزیزوں، یہ خاندان ہمارے خاندانوں کے لیے نمونہ ہے، اور آج ہم سب کو خدا دعوت دیتا ہے کہ جب ہم آج اپنے اپنے گھرانوں اور خاندانوں کی بھی عید مناتے ہیں تو آج اس پاک خاندان کی شخصیات کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائیں۔ آج کی جو پہلی تلاوت تھی بڑی شاندار خوبصورت تلاوت ہے، اور جو بچے بیٹھے ہیں یہاں پر، جو اولاد بیٹھی ہے، بچے بیٹھے، ہم سب اولاد ہیں، چاہے بوڑھے بھی ہو جائے تو اپنے والدین کی اولاد ہی رہتے ہیں۔ تو جو پہلی تلاوت تھی یشوع بن سراخ کی کتاب سے، اس میں بڑی زبردست بات کی گئی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، پاک خاندان کی عید کے موقع پر بڑا پیغام ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس کی دعا ہر روز سنی جاتی ہے، کبھی کبھی نہیں، ہر روز۔ جب بھی وہ دعا مانگتا ہے، جب بھی وہ دعا کرتا ہے، جب بھی وہ خدا کے حضور آتا ہے، اس کی دعا ہر روز قبول ہوتی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، جو تابعداری کرتا ہے، اس کی دعا ہر روز قبول ہوتی ہے۔ پھر یشوع بن سراخ کی کتاب میں ہی یہ بات ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس کی دعا بادلوں کو چیر کر آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ خدا کے حضور بادلوں کو چیر کر، یہ ہے ماں باپ کی عزت کی برکت، یہ ہے ماں باپ کی قدر کرنا، خاندان میں ماں باپ کا ساتھ دینا، ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، یہ برکت ہے کہ ان کی دعا بادلوں کو چیر کر آسمان تک پہنچتی ہے۔ مبارک ہے آپ سب اگر آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، اور مبارک ہے آپ سب اگر آپ اولاد ہیں تو آپ اپنے والدین کے تابع رہتے ہیں، اور مبارک ہے آپ سب اگر آپ جو ہے ماں باپ ہیں اور اولاد کی ایسی پالنا کر رہے ہیں جیسی مریم اور یوسف نے کی ہے، تو مبارک ہے آپ لوگ، اور آج کی عید کے حقدار ہیں آپ لوگ، اور آج کی عید کی برکتوں کے لائق ہیں آپ لوگ۔ لیکن خدا مہربان ہے، جب بھی ہم اپنے گھرانے کے لیے اور خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں خدا سن لیتا ہے۔ آج کے خاندان بہت ساری الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، افراتفری کا شکار ہے، نا اتفاقیوں کا شکار ہے، شاید والدین